اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہم سورہ المائدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے مومنین کی کچھ صفات بیان کی ہیں، اور ان صفات بیان کرنے سے پہلے یہ بھی کہہ دیا کہ تم میں سے جو شخص دین چھوڑنا چاہے وہ آزاد ہے، چھوڑ کے چلا جائے۔ تمہیں اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ منت منہ کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناسزو کے بخدمت بداشت۔ اگر تم مسلمان ہوئے ہو تو یہ اللہ کا تم پہ احسان ہے۔ اللہ پہ یہ احسان مت دھرو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو یا تم دین کا کام کر رہے ہو۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اندلس میں اللہ تعالیٰ نے عربوں کو نکال دیا، اور اسی صدی میں وہی تاتاری جنہوں نے کہ پورے عالم اسلام کو رونق دیا تھا، وہ مشرقی یورپ سے، ایشیا سے مشرقی یورپ کے راستے داخل ہو گئے۔ اسی صدی کی بات ہے۔ عربوں سے امامت چھین لی، تاتاریوں کو دے دی۔ ہے ایاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو اس پہ مت اتراؤ کہ تم دین کا کام کرتے ہو، شکر کرو کہ تمہیں دین کا کام کرنے کی توفیق ملی۔ ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ۔ یہ المائدہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے۔ اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپس میں سر پھٹبل ہو رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے پر سخت ہے اور کفار کے مقابلے میں سب پانی پانی نہیں۔ فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت۔ سخت سے مرادی ہے کہ بہادر، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس آیت میں اصل میں اہل ایمان کی 6 صفات بیان کی گئی۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی کا اظہار فرمایا کہ میاں تمہیں دین نہیں چاہیے تو جاؤ، راستہ ناپو، ہمیں مخلص لوگ چاہیے۔ جیسے کہ شروع میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مسلمان رہنا ہے تو ٹھیک سے مسلمان بنو، آدھے تیتر آدھے بٹیر والی بات نہیں چلے گی۔ فرمایا نہیں چاہیے تو ایک طرف ہٹو، راستہ ناپو، پھر ہم تمہاری بجائے ایسے لوگوں کو لے آئیں گے، دین کی امامت ایسے لوگوں کو دیں گے جن میں یہ صفات ہوں گی، یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، آپس میں نرم خو ہوں گے۔ ہاں، ان کی قوت، ان کی بہادری کا سکہ کفار پہ محسوس کریں گے، اور پھر زندگی اس جد و جہد میں گزاریں گے کہ اللہ کے دین کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، نافذ اپنے اوپر بھی کرنا ہے اور دنیا پہ بھی کرنا ہے، اور اس معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا معاملہ سیدھا اللہ کے ساتھ ہوگا۔
انہیں اگر خوف ہوگا، لحاظ ہوگا تو اللہ کا ہوگا. اس معاملے میں اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ فلاں کیا کہتا ہے اور فلاں کیا کہتا ہے. اور آگے چل کے اللہ تعالی خطاب میں بنی اسرائیل سے ایک بات کہتے ہیں، اے کاش یہی بات ہمارے دل میں بھی اتر جاتی. فرماتے ہیں کہ یا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، ان سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور اس کتاب کو جو کہ تمہاری طرف نازل کی گئی ہے نافذ نہ کر دو، قائم نہ کر دو. بات یہ ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید تمام سابقہ کتابوں کا نچوڑ ہے. تمام سابقہ دینی آسمانی کتابوں میں جو کچھ بھی آیا ہے وہ سب کا سب اس کتاب میں آ گیا. فرمایا دیکھو اس کتاب کو نافذ کرو گے تو یوں سمجھو کہ تم نے توریت کو نافذ کیا، انجیل کو نافذ کیا. اور اگر تم اپنی توریت کو، انجیل کو، دوسری کتابوں کو اور اس کتاب کو قائم نہیں کرو گے، نافذ نہیں کرو گے تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس تاریخ میں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اصل چیز اللہ کے احکام کو نافذ کرنا ہے، اپنے آپ پر اور دوسروں پر. سے یہ بھی پتہ چلا کہ طریقت کی اصل بنیاد نفاذ شریعت ہے. تنہا طریقت جو ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں. اگر اس میں تقیم التورات والانجیل والی بات نہ آئے، اس میں تورات میں، انجیل میں، قرآن میں نازل شدہ شریعت کا نفاذ اگر نہیں ہے تو کہا کہ میاں تورات کے احبار ہوں، یہود کے احبار ہوں، انجیل کے رہبان ہوں یا اسلامی دنیا کے مشائخ ہوں، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے نفاذ شریعت کے بغیر. اور پھر نفاذ شریعت کی جب بات آئی تو پتہ چلا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالی حرام قرار دے دیتے ہیں. فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور یہ جوئے، شراب، جوا اور یہ استھان، پانسے، یہ سب گندگی ہیں، شیطان کے کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ. لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا